اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت کا جو موضوع ہے وہ بھی عقائد کی اصلاح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اوپر انسان کا پختہ عقیدہ ہو۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں کے اندر قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جاتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی آخرت کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس ضمن کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے، مشرکین مکہ، وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے اس زمانے کے اندر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہودی بھی خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور عیسائی بھی خود کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے، اور جو مکہ کے لوگ تھے وہ بھی خود کو ملت ابراہیمی کے اوپر کہتے تھے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ پر اس بات کا ذکر کیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو وہ نصرانی تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام ایک موحد تھے، وہ اللہ کی طرف بالکل یکسو تھے، اللہ کی توحید کے وہ سب سے بڑے علمبردار تھے۔ لہٰذا یہودی کیسے ابراہیم علیہ السلام کو یہودی قرار دیتے ہیں جبکہ یہودی خود شرک کرتے ہیں، عیسائی شرک کرتے ہیں، مکہ کے جو لوگ ہیں وہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، تو کیسے یہ لوگ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ قال، اور آپ یاد کیجئے اس وقت کو، قال ابراہیم، جب کہا تھا حضرت ابراہیم نے رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی کہ رب، اے میرے رب، اجعل هذا البلد، کہ تو بنا دے اس شہر کو آمنا، امن والا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر تھے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو یہاں پر آ کر آباد کیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس جانے کا حکم ملا۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لے جانے لگے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اپنے لیے بھی دعا کی، وجنبنی، کہ تو بچا مجھے، وبنی، اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم عبادت کریں الاصنام، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے اولو العزم رسول تھے، لیکن اپنے لیے دعا کی اس لیے تاکہ اپنی اولاد کو ان کی اولاد کو اس بات کی اہمیت کا احساس ہو کہ شرک سے اللہ کی پناہ مانگنا کتنا ضروری ہے۔ تو
تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وجنبنی، کہ اللہ تو مجھے بھی بچا، وہ بنی یا اور میرے بیٹوں کو بھی، میری اولاد کو بھی، ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم عبادت کریں، ہم بندگی کریں بتوں کی۔ رب، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، انہن بے شک ان بتوں نے، اضللن گمراہ کیا ہے، کثیرا من الناس بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے انسان اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، بتوں کو اپنا مشکل کشا سمجھ لیا، بتوں سے انہوں نے مانگنا شروع کر دیا، توحید کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بتوں کی عبادت سے اور بتوں کی بندگی سے پناہ مانگی۔ اب یہ مکہ کے مشرک، مکہ کے لوگ، یہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، خود کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا مانگی تھی کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ یا اللہ تو مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا بتوں کی بندگی سے، بتوں کی عبادت سے۔ اور یہ مکہ کے لوگ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان بتوں سے یہ مرادیں مانگتے ہیں۔ تو کیسے یہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کہتے ہیں، خود کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا مانگی تھی کہ وجنبنی، کہ اللہ تو مجھے بھی بچا، و بنی اور میری اولاد کو بھی بچا، ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم عبادت کریں الاصنام بتوں کی۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دیا ہے، تیرے راستے سے گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، فمن تبعنی، پس جس شخص نے میری اتباع کی، جیسے میں توحید کا قائل ہوں، جس شخص نے میری اتباع کی، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ بندہ تو میرا ہے جس نے میری اتباع کی۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، پس بے شک تو بخشنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ فمن تبعنی فإنہ منی، کہ وہ بندہ میرا ہے، اس بندے کا مجھ سے تعلق ہے، اس بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ خود کو میری طرف منسوب کرے۔ جو بندہ میری اتباع کرے گا اور جو بندہ میرے راستے پر چلے گا، اور میرا راستہ کیا ہے کہ میں بتوں کی بندگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ جو مکہ کے لوگ ہیں، جو مشرک ہیں، یہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ فمن تبعنی، کہ جو شخص میری اتباع کرے گا، فإنہ منی، وہ میرا ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ خود کو میری طرف منسوب کرے۔ ومن عصانی، جو شخص میری نافرمانی کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حنیفاً مسلمہ، وہ تو مسلمان تھے، وہ تو بالکل یکسو تھے، اللہ کی توحید کے علمبردار تھے۔ تو یہ لوگ خود کو کیسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ خود ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ومن عصانی، کہ جو میری نافرمانی کرے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا معاملہ اے اللہ تیرے حوالے ہے۔ فإنک غفور الرحیم، پس بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ جو پیغمبرانہ شفقت ہے، اس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ کہا کہ جو شخص میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا، فإنہ منی، وہ تو میرا ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہے، لیکن جو میری نافرمانی کرے گا اس کے بارے میں کوئی بد دعا نہیں کی، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اگر تو انہیں معاف کر دے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اگر تو انہیں عذاب دے، تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔
وَإِن تغفر لهم، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے، تو ان کو معاف کر دے تو تو معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ومن عصانی، کہ جو میری نافرمانی کرے گا، فإنک غفور الرحیم، پس بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، آگے ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا کو جاری رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ربنا، کہ اے ہمارے رب، انی اسکنت، بے شک میں نے بسا دیا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد کو، بواد، ایک ایسی وادی کے اندر، غیر ذی زرع، جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جس میں کوئی فصل نہیں اگتی، جو سرسبز و شاداب نہیں، جو قابل کاشت نہیں، بالکل ایک چٹیل میدان ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی ایک وادی کے اندر کہ جس کے اندر فصل اگانے کی کوئی صلاحیت نہیں، جو قابل کاشت نہیں ہے، عند بیتک المحرم، لیکن تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ عند بیتک المحرم، کہ میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس، وہاں پر میں نے بسا دیا ہے۔ وہ زمین ایسی ہے کہ وہ ایک وادی ہے، ایک چٹیل میدان ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے، اور اس زمین کے اندر کوئی فصل اگانے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاح، میں نے ایسا کیوں کیا؟ لیقیم الصلاح، تاکہ یہ قائم کریں نماز کو، یعنی میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر بسا دیا ہے، تیرا حکم تھا، میں نے یہاں پر ان کو لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پھر اپنی اولاد کی ضروریات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ فَاجْعَلْ، کہ تو بنا دے، أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں کو، تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف، کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اب تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل بیابان ہے، بالکل غیر آباد ہے، میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر بسا دیا ہے، لیقیم الصلاح، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ لہٰذا اب تجھ سے دعا ہے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور تو ان کو رزق عطا فرما، مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، کہ تو ان کو رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا رزق حاصل کریں اور اس کے بعد تیرے شکر گزار بندے بنیں، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، آگے ابراہیم علیہ السلام مزید اپنی دعا کے اندر فرماتے ہیں ربنا، کہ اے ہمارے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم اعلان کرتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں، سب کو تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور آگے فرمایا گیا کہ یہ حقیقت ہے کہ وما یخفی علی اللہ، کہ نہیں ہے مخفی اللہ سے، من شیء، کوئی بھی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کے اندر اور نہ آسمان کے اندر، کہ ایک انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ کا علم محیط ہے، اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں، سب کچھ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اس کائنات کے اندر کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے علم کی، کہ اتنا کامل اس کا علم ہے، لہٰذا کوئی بندہ کسی بات کو چھپائے گا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کسی بات کو ظاہر کرے گا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو ہر بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو یہ استحضار ہونا چاہیے کہ ہر وقت وہ اللہ کے علم کے اندر ہے، وہ اللہ کی نگاہ کے اندر ہے۔ جیسے کہیں پر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے تو انسان محتاط ہوتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرے کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بندہ کوئی غلط کام کرے گا تو اس کی وہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے گا اور وہ سب کو معلوم ہو جائے گا۔ تو جیسے کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہر بندہ محتاط ہوتا ہے، اسی طرح ایک انسان کو ہر وقت اپنی اس پوری زندگی کے دوران محتاط رہنا چاہیے کہ اس کا ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو اپنی دعا کے اندر ذکر کیا کہ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، کہ تو جانتا ہے، ما نخفی وما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں یا جو ہم ظاہر کرتے ہیں، سب کچھ
تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین کے اندر اور نہ آسمان کے اندر۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہب لی، جس نے عطا کیے مجھے، علی الکبر، باوجود بڑھاپے کے، کہ میں بوڑھا ہو چکا تھا، بڑھاپا مجھ پر طاری ہو چکا تھا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 2 صاحبزادے عطا کیے، اسماعیل و اسحاق، کہ ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، البتہ وہ سننے والا ہے دعا کو، یعنی قبول کرنے والا ہے دعا کو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا، اور اس ضمن میں ہمیں دعا کے آداب سکھائے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام تھے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ ایک طرف انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا، اتنی بڑی قربانی کی کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو لا کر ایک ایسی جگہ پر آباد کیا جہاں پر آبادی کے کوئی اسباب مہیا نہیں تھے۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں نے ایک ایسی جگہ پر اپنی اولاد کو لا بسایا ہے کہ جہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر اس واقعے کی تفصیل ہے جس میں بتایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا ہجرت کرنے کا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو لا کر یہاں پر تشریف لائے مکہ مکرمہ کے اندر۔ اس زمانے کے اندر یہ پہاڑوں کے درمیان ایک بالکل چٹیل میدان تھا جہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہاں پر چھوڑا، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، اور بار بار انہیں آواز دی کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی زندگی کے اسباب ہیں، تو ہم یہاں پر کیسے رہیں گے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جانے کا حکم تھا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اذا لا یضیعنا، کہ پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور جب وہ وہاں سے تھوڑے سے آگے چلے گئے تو اس وقت پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ساری دعائیں کی۔ ان دعاؤں کے ضمن کے اندر ہمیں دعا کرنے کا ایک سلیقہ بھی سکھایا گیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ ہی نے مجھے یہ بچے دیے، حضرت اسماعیل بھی اللہ نے دیے، اسحاق بھی اللہ نے دیے۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو یہاں پر بے آب و گیاہ اس وادی کے اندر چھوڑ دینے کا حکم دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اخروی اصلاح کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، کہ تو میری بھی حفاظت فرما، تو مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی تو بچا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، کہیں خدا نخواستہ ہم بتوں کی بندگی شروع کر دیں، اس بات سے تو میری اولاد کو بچا۔ اور پھر ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو اس وادی کے اندر چھوڑ دیا جو بالکل غیر آباد ہے، بے آب و گیا ہے۔ پھر ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دے، اور پھر وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھل عطا فرما، ان کو رزق عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے، تیرا رزق ان کو حاصل ہوگا، ان کو امن حاصل ہوگا، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں گے، تو لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اور درمیان میں یہ بتایا کہ یہ سارا میں نے کیوں کیا، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ یہ میری اولاد یہ تیری نماز کو قائم کرنے والی بنے۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد ان ربی لسمیع الدعا، اور درمیان میں اعتراف کرتے ہیں کہ بے شک میرا رب لسمیع الدعا، البتہ سننے والا ہے دعا کو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی کہ اے میرے رب اجعلنی، تو بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز کا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، کہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما کہ میں نماز کو قائم کرنے والا بنوں، میری اولاد کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بنیں۔ اس سے نماز کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے میرے رب تو مجھے ایسا بنا کہ میں نماز کو قائم کرنے والا بنوں، اور ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو قبول فرما دعا کو۔ تو یہ ہمیں دعا کا ادب سکھایا گیا کہ دعا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی بندگی کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو بھی مانگنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر دعا فرماتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، تو مغفرت فرما میری، ولوالدی، اور تو مغفرت فرما میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور تو مغفرت فرما تمام اہل ایمان کی، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، جو اہل ایمان ہیں اس زمانے کے اندر موجود ہیں یا آئندہ زمانوں کے اندر آنے والے جتنے اہل ایمان ہیں، تو ان سب کے حق میں میں دعا مانگتا ہوں کہ تو سب کی مغفرت فرما۔ یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن قائم ہوگا حساب، جو حساب کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جس دن تمام لوگوں کا حساب ہوگا، تو اس دن تو سب کی مغفرت فرما، میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور جو بھی اہل ایمان ہیں، جو بھی ایمان لانے والے ہیں، تو ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔